الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في مقام آخر: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وقال تعالى في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم برادران اسلام اور عزیز دوست اور بزرگوں، یہ ذی الحجہ کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور بہت ہی برکت والے ایام چل رہے ہیں، اور آج تو جمعہ کا دن ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے سال کے تمام جمعوں کو ایک طرف کر دیا جائے اور ذی الحجہ کے پہلے جمعے کو ایک طرف کر دیا جائے، تو یہ ذی الحجہ کا پہلا جمعہ تمام جمعوں پر فضیلت رکھتا ہے، یعنی پورے سال کے تمام جمعوں پر ذی الحجہ کا جو پہلا جمعہ ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہے۔ تو آج جمعہ کا دن بھی ہے اور ذی الحجہ کی برکت والے ایام بھی چل رہے ہیں، اور آنے والے دن میں ہماری دوسری عید بھی آنے والی ہے، جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ یہ مسلمانوں کے لیے عظیم تاریخی اور عظمت کا حامل دن ہے۔ عید الاضحیٰ کا دن خوشی میں مست ہو جانے کا دن نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پیغام اور ایک سبق دینے والا دن ہے۔ مسلمان اس دن قربانی ادا کرتے ہیں، یعنی جو صاحب نصاب اور صاحب حیثیت ہے وہ اپنی طرف سے قربانی کا جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ یہ قربانی دراصل حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور بیٹا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خاطر اپنی گردن پیش کر دی اور قربانی دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان باپ بیٹے کی یہ قربانی، یہ ادا، یہ فرما برداری، یہ اطاعت گزاری اتنی پسند آئی کہ قیامت تک ایمان والے جو لوگ آئیں گے ان کو حکم دے دیا گیا کہ وہ بھی اس ادا کو ادا کرے، عملی طور پر جانور کو ذبح کرنے کے ذریعے سے ایسی ادا پیش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور۔ ویسے تو قربانی کی تاریخ پہلے انسان سے ہی چلی آ رہی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے ہی قربانی کا عبارت ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سب سے بڑی ضرورت نسل کی تھی کہ نسل کس طریقے سے پھیلے۔ تو حضرت حوا علیہ السلام کو جو اولاد پیدا ہوتی تھی وہ ایک مرتبہ میں جڑواں اولاد پیدا ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ پہلی مرتبہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی ان کا آپس میں نکاح حرام ہوتا ہے، لیکن دوسری مرتبہ میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئی ان کا نکاح پہلے پیدا ہونے والی اولاد سے جائز ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا قابل تھا اور چھوٹا بیٹا حابل تھا۔ اب قابل کا نکاح حابل کی بہن
کے ساتھ اور حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا طے پایا، لیکن قابیل کی جو بہن تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن جو تھی وہ کم خوبصورت تھی۔ تو قابیل نے تو یہ کہا کہ نہیں، میں تو اپنی بہن سے ہی نکاح کروں گا جو زیادہ خوبصورت ہے۔ بہت سمجھایا آدم علیہ السلام نے، لیکن وہ نہیں مانا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ایک حل نکالا کہ تم دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے ساتھ اس خوبصورت بہن کا نکاح کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جو حابیل تھا اس کے پاس مویشی تھے، چوپائے تھے، تو اس نے ایک مینڈا، ایک کنبا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کیا، ذبح کیا۔ اور جو حابیل تھا، جو قابیل تھا، اس کے پاس کھیت وغیرہ تھے، تو اس نے آدھی پیداوار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کی۔ اب اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس قربانی کو جلا دیتی تھی، اور یہ قربانی کے قبول ہو جانے کی علامت ہوتی تھی۔ تو جو حابیل نے قربانی پیش کی تھی دودھے کی، تو آسمان سے آگ اتری اور اس کو کھا لیا، جلا دیا۔ لیکن قابیل نے جو قربانی پیش کی تھی اس پر کوئی آگ نہیں آئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ چنانچہ اب اس کی بہن سے اس کا نکاح کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود قابیل نہیں مانا اور حابیل کو مارنے کی دھمکی دی، اور ملا کے حابیل کو اس نے مار دی۔ بہرحال اس واقعے سے یہ معلوم ہوا کہ قربانی کا عبادت ہونا حضرت آدم علیہ السلام سے ہی چلا رہا، اور ہر ملت میں قربانی کی حقیقت رہی ہے، لیکن قربانی کی خاص شان اور جو پہچان ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہوئی، اور اسی واقعے کی یادگار کے بنا پر امت محمدیہ پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد تھے۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف امتحان اور ابتلا سے گزارا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، بہت سارے آپ سے امتحان لے اور ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اترے اور کامیاب ہوئے، اور ہر حکم کو بجا رہے، کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، التجا کی کہ میرے رب مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ بڑھاپے کی عمر تھی، 100 سے اوپر عمر ہو چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اب اتنی تمناؤں کے بعد اور چاہتوں کے بعد یہ بیٹا نصیب ہوا تھا، جو دل کا تارا تھا، دل کا نور تھا، اور بلاخر بڑھاپے کا سہارا بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باپ بیٹے کے درمیان محبت کو دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کی قربانی خدا کی راہ میں پیش کرو۔ غور کیا جائے تو کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی حیرت انگیز بات ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان کو ذبح کرنے کا حکم نہیں دیا، اور پھر ان کے پاس یہ بھی دلیل اور یہ بھی تعبیر تھی کہ یہ حکم خواب میں دیا گیا ہے، یہ حقیقت میں نہیں ہوگا۔ لیکن چونکہ وہ تو پیغمبر تھے، ان کا ایمانی جذبہ بلندیوں پر تھا، بغیر چوں و چیرا، بغیر شک و شبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مان اور پوری تفصیل آتی ہے۔ لیکن ابھی تو مختصر عرض کرنا ہے کہ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پورا واقعہ سنا دیا اور ان سے رائے طلب کی کہ تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ میں دیکھ رہا ہوں خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، کہ میرے پیارے بیٹے تم کیا کہتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بیٹا بھی پیغمبر کا بیٹا تھا اور وہ بھی بعد میں نبی بننے والا تھا،
تو اس نے بھی بے جھجک اور بغیر کسی سوچے سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر لبیک اور کہہ دیا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. اے میرے پیارے والد، آپ کر گزریے جو حکم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور آپ مجھے عن قریب صبر کرنے والوں میں سے پائیں. اس کے بعد دوسری بہت ساری چیزیں ہوئی. اس کے بعد جب مکہ المکرمہ سے لے کر جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو شیطان نے مینا میں آ کر بہکانا شروع کیا. بہکانے کی اس نے کوشش کی 3 مرتبہ، لیکن تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو 7 کنکریاں ماری اور شیطان وہاں زمین میں دس گیا. اور یہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجیوں کے لیے حج میں بھی مقرر کر دیا کہ مینا میں تم کو 3 دن تک رمی جمار یعنی 7 کنکریاں مارنی ہے. یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. چنانچہ شیطان کو دس گیا. پھر آگے چلے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا. فلما اسلم وتله للجبین، اپنے ماتھے کے بل لٹا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے چھری ہاتھ میں لی تو غیب سے آواز آئی ونادیناہ من یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، کہ ہم نے پکارے کہ ابراہیم آپ نے ہمارے حکم کو اور ہمارے خواب کو سچ کر دکھایا، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ عطا کرتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کا جو امتحان تھا بڑا سخت امتحان تھا، لیکن اس نازک ترین امتحان میں بھی آپ کامیاب ہو گئے اور اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے ایک مینڈا، ایک ڈمبا اتارا اور ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کے بدلے میں اس ڈمبے کو ذبح کیا. اللہ تعالیٰ نے اسی کو قرآن کریم میں فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اسماعیل کے ذبح کو اس عظیم الشان ذبح کے بدلے میں یہ مینڈا فدیے میں دے دیا. اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ قربانی بھی قبول ہو گئی. اور یہیں سے قربانی کی عبادت کو ایک خاص عبادت شمار کیا گیا اور امت محمدیہ پر اس عبادت کو، اس قربانی کو واجب قرار دیا گیا. اب یہاں پر ایک سوال بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ سکتا ہے کہ جب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو بچانا ہی تھا تو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا، اور جب حکم دیا تو پھر ان کو کیوں بچایا گیا، ان کی حفاظت کیوں کی گئی؟ تو حکمت تو اس لیے دیا گیا کہ قربانی پیغمبر علیہ السلام کے لختے ذکر کے ذبح کی تاریخ سے ابتدا کرنی تھی. یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے کہ ابتدا کرنی تھی کہ انبیاء کے پیغمبر علیہ السلام کے لختے ذکر کے ذبح کی تاریخ سے ابتدا. یہ قربانی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے حکم دیا گیا اور ان کو بچایا گیا اس لیے کہ آپ کی نسل مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باشارت ہونا تھی. اولاد ابراہیم علیہ السلام سے سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے والے تھے. اس وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا. بہرحال یہ قربانی اسلام کا شعار ہے. بعض لوگ محض اس کو ایک رسم سمجھتے ہیں، یہ رسم نہیں ہے بلکہ ایک اہم عبادت ہے اور اس پر بڑا اجر و ثواب ملتا ہے. اسلام کا شعار ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، کہ ان معلوم دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو عطا کیے ہیں اور تم بھی اس میں سے کھاؤ اور غربا اور فقراء کو بھی کھلاؤ. تو ان معلوم دن جو ایام معلومات، معلوم دن سے مراد قربانی کی قیم دن کہ تم معلوم دن میں قربانی کرو اور خود بھی اس میں سے کھاؤ اور
غربا اور فقراء کو بھی کھلاؤ. اور احادیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری فضیلتیں قربانی کی بیان کی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن یعنی عید الاضحیٰ کے دن ابن آدم کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے. صرف قربانی کا عمل ہی ان 3 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. اور قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور اپنے سینگ کو بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اس کی قربانی قبول ہو جاتی ہے. اس لیے اے خدا کے بندو پوری خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو. اسی طریقے سے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کی حقیقت اور تاریخ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جد امجد تمہارے روحانی اور نسلی مورث حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر عرض کیا کہ اس پر ہمیں کیا ملے گا، کیا اجر و ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اب صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اون میں بھی یہی حساب لگایا جائے گا؟ کہ جی ہاں، اون والے جو جانور ہیں اس لیے کہ اس میں زیادہ بال ہوتے ہیں، اس لیے صحابہ نے یہ الگ سے سوال کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اون والے جانور میں بھی یہی حساب لگایا جائے گا کہ اس کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اٹھو اور قربانی کرو اور قربانی کے وقت قربانی کے سامنے حاضر رہو. اور یہی سنت ہے کہ اپنے جانور کی قربانی اپنی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے. اور بہتر یہ ہے کہ قربانی خود ذبح کرے اگر وہ ذبح کرنے کا طریقہ سمجھتا ہے، اس کو ذبح کرنا آتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو سکتا تو کم سے کم سنت یہی ہے کہ اپنی قربانی اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ یہ قربانی کے جانور کا قیامت کے دن خون اور گوشت لایا جائے گا اور اس کو میزان اعمال میں 70 درجہ گنا وزن کر کے رکھا جائے گا اور اس کے وزن کے بقدر تم کو نیکی ہو جائے گی. اسی طریقے سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرے اس حال میں کہ وہ اس سے خوش ہو اور اس پر ثواب کی امید رکھتا ہو تو یہ قربانی اس کے لیے دوزخ کی آڑ بن جائے گی، دیوار بن جائے گی. اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، وہی مضمون فرماتی ہے جو اوپر بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی کے دنوں عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں قربانی کے علاوہ کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں. اس طریقے سے قربانی کی فضیلتیں آئی ہے. اس طریقے سے قربانی نہ کرنے پر وعید بھی سکتا ہے. چنانچہ جس شخص پر قربانی واجب ہے اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے کہ جس شخص کے پاس وسعت ہے، مال ہے، مال نصاب ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. من وجد سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. یہ وسعت کے باوجود قربانی جس شخص نے نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں پورے شوق اور جذبے کے ساتھ قربانی کو ادا کریں اور اسے بھی ڈرانے والے اور خوف دلانے والے کی دھمکیوں سے ہم نہ ڈریں اور یہ نہ کہیں کہ چونکہ ہر سال تو ہم قربانی کرتے ہیں اس لیے اس سال ہمیں نہیں کرنی. یہ کہہ کر قربانی کو چھوڑنا، اس لیے کہ جس طریقے سے ہر وقت کی نماز فرض ہے،
ہر سال میں رمضان المبارک میں روزے فرض ہے، اسی طریقے سے قربانی بھی ہر سال واجب ہے۔ آج کل ایک پروپیگنڈا اور ایک غلط فہمی یہ کثرت سے پھیلائی جاتی ہے کہ قربانی کے دن اتنے سارے جانوروں کو ذبح کر کے اتنے لاکھوں روپے کو پانی میں ایسے ہی بہا دیا جاتا ہے۔ کیا بہتر ہوتا ہے کہ ان قربانی کے جانوروں کے جو پیسے تھے ان کو غرباء میں تقسیم کر دیا جاتا، جو بھوکے ہیں اور پلا رہے ہیں ان کی ضرورت پوری ہو جاتی۔ آج اکثر یہ پروپیگنڈا اور یہ غلط فہمی بہت پھیلائی جا رہی ہے کہ قربانی کو ذبح، قربانی کے جانوروں کے بجائے اس کے جو روپے پیسے کو غرباء کو یہ دی جائے تو اس میں بہت بڑا ثواب ملے گا، اس میں کیا حرج ہے؟ تو میں تو سب سے پہلے یہ جواب دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صرف پورے سال میں قربانی کے دن ہی نظر آتے ہیں، قربانی کے دن میں ہی غرباء اور فقراء نظر آتے ہیں کہ وہ بھوکے ہیں اور محتاج ہیں۔ پورے سال میں دوسرے ایام میں تو ان کو غرباء اور فقراء نظر نہیں آتے، صرف قربانی کے ایام آتے ہیں اس وقت کیوں نظر آتے ہیں؟ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ ہر عبادت کا ایک موقع، ایک محل ہوتا ہے۔ انسان یہ کہہ کر فریضہ نہیں چھوڑ سکتا کہ چلو میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، میں غریبوں کو کچھ صدقہ خیرات کر دیتا ہوں تو اس سے اس کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ صدقہ و خیرات کرنا اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن یہ اس کی جگہ ہے اور جو دیگر فرائض وہ اپنی جگہ ہے۔ اور چونکہ یہ قربانی کی جو یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سر ہم تسلیم کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی گردن کو پیش کر دیا۔ یہ عملی نمونہ اسی وقت پیش کیا جا سکتا ہے جب کہ ہم قربانی کا جانور ذبح کریں۔ یہ یادگار جو تازہ ہو سکتی وہ اسی صورت میں یہ واقعہ اور یہ یادگار تازہ ہو سکتی ہے جب کہ ہم جانور کو ذبح کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہیں غرباء اور فقراء کی اتنی ہی فکر ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غربت اور محتاج کی ہمارے زمانے سے زیادہ تھی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے قربانی کی۔ تاریخ میں کوئی واقعہ آپ کو نہیں ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے قربانی کرنے کے بجائے یہ فرمایا ہو کہ تم اس کے روپیے اور اس کے جو پیسے اس کو غریب اور محتاجوں کو صدقہ کر دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ قربانی ایک عظیم الشان عبادت ہے اور اس کی یاد تازہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ ہم جانور کو ذبح کریں۔ بہرحال یہ جو غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے دراصل اسلام دشمن تعصبوں کی طرف سے ہی ہوتی ہے، ہمیں ان کی طرف توجہ نہیں دینا ہے بلکہ ہمیں پورے جذبے کے ساتھ اور شوق کے ساتھ قربانی کرنا ہے۔ تو قربانی ہمیں بہت بڑا سبق اور پیغام دیتا ہے۔ سب سے پہلا تو پیغام یہ دیا کہ جس طریقے سے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اسی طریقے سے ہم بھی اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی کوشش کریں۔ اور جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات پر سر ہم تسلیم کر دیا اور آپ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت بجا لایا، اسی طریقے سے ہمیں بھی دل میں یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی حکم ہوگا ہم خوشی کے ساتھ اس کو انجام دیں گے۔ حکیم دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مبارک ایام میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی اور اچھی طریقے سے قربانی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد